دریا نے قدیم انسان کو کیا سکھایا؟ مصر دریائے نیل کا تحفہ ہے۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں 5ویں صدی قبل مسیح کے یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس کے۔ ہیروڈوٹس جنہیں بابائے تاریخ بھی کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کیوں قرار دیا گیا تھا؟ افریقہ کے صحراؤں کے درمیان اس دریا نے دنیا کی ایک شاندار تہذیب کو کیسے جنم دیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دریائے نیل نے قدیم انسان کو کیا کچھ سکھایا تھا، اور یہ کہ قدیم مصر کے باشندوں کی تخلیقی صلاحیتیں ابھارنے میں اس دریا کا کتنا کردار تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل اور قدیم مصری باشندوں کے مابین تعلق کب پیدا ہوا۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق افریقہ کے صحرا میں موجود دریائے نیل کے ارد گرد 6000 قبل مسیح میں انسانوں نے بسنا شروع کر دیا تھا۔ آغاز میں ان چھوٹی چھوٹی آبادیوں نے دیہاتوں کی شکل اختیار کی، بعد میں قصبے بنے، قصبوں سے شہر اور پھر شہروں نے مل کر ریاستوں کی شکل اختیار کر لی۔ 3100 قبل مسیح میں مصر کے ایک بادشاہ نے تمام ریاستوں کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت کی شکل دے دی۔ یہ عالیشان سلطنت 3000 برس تک قائم رہی، جسے تاریخ قدیم مصری تہذیب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تہذیب دراصل دریائے نیل اور قدیم انسان کی شراکت اور وفا کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہزاروں برس کی اس عظیم تہذیب کو 5ویں صدی قبل مسیح میں یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس نے دریائے نیل کا تحفہ قرار دیا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اس عظیم تہذیب کو دریائے نیل نے اپنے پانی سے کیسے پروان چڑھایا تھا۔ تاریخ دان قدیم مصر کے باسیوں کو تخلیقی ذہن کا مالک قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی قربت میں موجود بیش قیمت خزانے یعنی دریائے نیل کے بہترین استعمال کے ہنر سے جلد آشنائی حاصل ہونے والی تھی۔ ان ذہین انسانوں نے تیزی سے دریا کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنانے کی راہیں نکال لی۔ انہوں نے زراعت، کشتی رانی اور جہاز رانی میں مہارت حاصل کر لی اور آمد و رفت اور سامان کی ترسیل کے لیے دریائے نیل کا استعمال شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ زراعت کے شعبے میں دریائے نیل کو کیسے استعمال کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق قدیم مصریوں نے دریائے نیل کے پانی کو فصلیں اگانے کے لیے بہترین انداز میں استعمال کیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق دریائے نیل میں ہر برس گرمیوں میں سیلاب آتے تھے، جو زمینوں کی زرخیزی میں اضافے کا سبب بنتے تھے۔ قدیم مصریوں کے زرعی نظام پر جون 2020 میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک اور زراعت نے ایک اہم رپورٹ شائع کی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کے مطابق قدیم باشندے وسیع پیمانے پر زراعت کا شعبہ اپنانے والے اولین کسان تھے۔ ان کی جانب سے گندم اور جو کے ساتھ ساتھ صنعتی فصلیں جیسا کہ پیپائرس اور پیٹسن وغیرہ بھی اگائی جاتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق قدیم مصریوں کو باغبانی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ان کی جانب سے سیلابی علاقوں میں باغ اور باغیچے لگائے جاتے تھے، جن میں پھلوں کے درختوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں کاشت کی جاتی تھی۔ قدیم تہذیب کے باسی جو سبزیاں اگاتے تھے، ان میں پھلیاں، دالیں، چنے، پیاز، لہسن، مولی وغیرہ شامل تھی۔ اسی طرح ان کی جانب سے جو پھل اگائے جاتے تھے، ان میں کھجور، انگور، تربوز، انجیر، زیتون، سیب، انار، آڑو، ناشپاتی وغیرہ شامل تھے۔ قدیم مصری انسان فصلوں کو کھانے کے علاوہ دیگر ضروریات جیسا کہ ادویات، کاسمیٹکس اور لاشوں کو حلود کرنے کے پروسیس میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی رپورٹ کے مطابق قدیم مصر کی جانب سے باقیات میں چھوڑے گئے مقبروں میں پھولوں اور خوشبودار پودوں کی 2000 سے زائد اقسام پائی گئی ہیں۔ مصر کی جانب سے پیپائرس نامی فصل کو صنعتی فصل کے طور پر اگایا جاتا تھا۔ اس پودے کی جڑوں کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ اس کے تنے کو کشتیاں، چٹائی اور کاغذ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح پیٹسن پودے کی کاشت بھی صنعتی مقاصد کے لیے کی جاتی تھی۔ اس پودے کا استعمال رسیاں بنانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے لینن بنایا جاتا تھا، جو اس وقت کپڑے بنانے کے لیے بنیادی چیز تھی۔ اس کے علاوہ اس دور میں رنگ کے لیے مہندی کی فصل کی کاشت کی جاتی تھی۔ افریقہ کے صحراؤں میں ان ساری فصلوں کی کاشت دریائے نیل کی وجہ سے ہی ممکن تھی۔ زراعت کے ساتھ ساتھ قدیم مصر میں دریائے نیل کو آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ دریا کی اس خوبی نے زمانے قدیم کے انسان کو کشتی اور جہاز سازی کے عمل میں مہارت بخش دی۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی جانب سے کشتیاں بنانے کے عمل میں پیپائرس اور لکڑی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس دور میں مختلف مقاصد کے لیے مختلف انواع کی کشتیاں استعمال کی جاتی تھی۔ اولین کشتیاں چھوٹے سائز کی تھیں اور بعد میں ان کا سائز بڑھا اور یہ بحری جہاز میں ڈھل گئی۔ کچھ کشتیاں سفر کے لیے مخصوص تھیں تو دیگر کو سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور کچھ شاہی خاندان کے بیڑے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طرح ان کشتیوں کی مدد سے ماہی گیری، تجارت کی جاتی تھی اور جنگیں بھی لڑی جاتی تھی۔
تاریخ دانوں کے مطابق مصر کے حکمران جنہیں عزت سے فرعون کہا جاتا تھا، ان کے ساتھ مرنے کے بعد ان کے شایان بڑے سائز کی کشتیاں دفنائی جاتی تھی۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرعونوں کے ساتھ دفن شدہ کشتیوں کا تعلق اس بحری بیڑے سے ہوتا تھا جو وہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق یہ کشتیاں مرنے کے بعد فرعون کے آخرت کے سفر کے لیے استعمال ہونا تھی۔ 26 مئی 1954 کو مصر میں اسی طرح کی ایک شاہی کشتی دریافت ہوئی تھی جس کا تعلق فرعون خوفو کے دور سے بتایا جاتا ہے۔ یہ کشتی فرعون خوفو کے بڑے مقبرے یعنی پیرامڈ کے ساتھ پائی گئی تھی۔ اس شاہی کشتی کا وزن 20 ٹن ہے اور یہ 130 فٹ طویل ہے۔ مصری حکام کا دعویٰ ہے کہ 400 برس پرانی یہ شاہی کشتی لکڑی سے بنی سب سے بڑی اور پرانی مصنوعی چیز ہے۔ تاریخ دانوں کی جانب سے قدیم مصریوں کی تہذیب کی عالی شان نشانی دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا کی تعمیر کا کریڈٹ بھی دریائے نیل کے پانیوں کو دیا جاتا ہے، اور حال ہی میں ملنے والے شواہد کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید دریائے نیل کے بغیر اس عظیم عجوبے کی تعمیر کافی مشکل ہوتی۔ اہرام مصر کو لگ بھگ 4000 برس تک روئے زمین پر انسان کے ہاتھوں تعمیر شدہ سب سے اونچی عمارت کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھر کے 23 لاکھ بلاکس کا استعمال کیا گیا۔ ہر بلاک کا اوسط وزن 2.5 سے 15 ٹن ہے، جبکہ اہرام مصر کا کل وزن لگ بھگ 60 لاکھ ٹن ہے۔ آسمانوں کو مسخر کرنے والا آج کا انسان صدیوں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا ہے کہ قدیم مصر کے باسی جن کے پاس ٹیکنالوجی کا فقدان تھا، انہوں نے اہرام مصر جیسے عجوبے کی تعمیر کیسے کی ہوگی۔ اس سوال کی کھوج کرنے والوں کی مشکلات کو ماہرین آثار قدیمہ کو ملنے والی ایک ڈائری نے کافی کر دیا۔ یہ ڈائری 4500 برس پرانی ہے اور اس کا تعلق اہرام مصر کی تعمیر سے منسلک ایک اہلکار سے بتایا جاتا ہے۔ اس اہلکار کی جانب سے اہرام مصر کی تعمیر میں دریائے نیل کے کردار پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی 2.5 سے 15 ٹن وزن کے پتھروں کو دریائے نیل کے پانیوں کی مدد سے اہرام کی تعمیر کے لیے لاتے تھے۔ پہلے ان بھاری پتھروں کو دریائے نیل میں بڑی کشتیوں میں اہرام کی تعمیر کی جگہ کے نزدیک لایا جاتا تھا۔ اس کے بعد تعمیر کی جگہ تک ان بھاری بلاکس کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے نہری نظام بنایا گیا تھا۔ اس نظام کا استعمال کرتے ہوئے ان بلاکس کو اہرام کی تعمیر کی جگہ تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ دریائے نیل کے وجود نے قدیم تہذیب کے ہر شعبے پر متاثر کن اثرات ڈالے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو کیا افریقی صحرا مصر جیسی تاریخی تہذیب کا مسکن بن پاتے؟ اس اہم سوال کا جواب مصری تاریخ کے ماہر ٹوبے وکنسن نے اپنی کتاب دی نائل میں کچھ یوں دیا کہ دریائے نیل کے بغیر مصر کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔